بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے لائیو کالز لی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر، اور انہوں نے لوگوں سے ڈائریکٹ بات کی، ان کے سوالات لیے، ان کے جواب دیے، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس سے ظاہر ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی اور اخباروں میں ہیڈ لائنز بنی۔ اور آلدو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، آج کے آپ تمام اخبارات پڑھیں تو انہوں نے جو ایک اس کو دھمکی کہتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جب میں حکومت سے باہر آیا تو زیادہ خطرناک ہوں گا۔ اس کے اوپر بہت سے لوگ فوکس کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی فوکس کر رہی ہیں، اور جو میڈیا کے کمنٹیٹرز اور ادروائز بھی عام لوگ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بیسیکلی یہ تھریٹ کس کو دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ میسج کس کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے، اور ان کا یہ میسج، ان کا یہ دھمکی جو ہے یا یہ جو میسج ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری کیا اس کے اوپر رائے ہے اور کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا یہ پڑھ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا چیزیں کہیں، جو خاص ان کی جو کل جو انہوں نے ٹیلی وائزڈ جو ٹیلی فون کالز لیں اور پھر ان کے اوپر جو جواب دیا، تو اس کے بارے میں انہوں نے جو کہا کہ حکومت سے باہر زیادہ خطرناک ہوں گا، خبردار کرتا ہوں کہ سڑکوں پر آیا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، اگلی باری بھی میری ہے، ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر نہیں، مجرم ہے، عدلیہ ملک پر رحم کرے، مقدمات روزانہ کی بنیاد پر چلائے۔ اسی طرح کی بات انہوں نے میڈیا کے متعلق بھی کہی کہ میڈیا میں جرنلسٹ کے متعلق کہی کہ بڑے اچھے جرنلسٹ بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی لیکن ایسے بھی صحافی ہیں جو کہ فیک نیوز چلاتے ہیں، جو کہ نیگیٹو پروپیگنڈا حکومت کے اگینسٹ کرتے ہیں۔ سو جہاں پہ انہوں نے اور باتیں کی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدلیہ اور میڈیا کو بھی مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی میسج تھا، اور نیگیٹو میسج تھا، کوئی اتنا اچھا میسج نہیں تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، نواز شریف واپس نہیں آئے گا، میڈیا تنقید کرے پروپیگنڈا نہیں، مہنگائی امریکہ کینیڈا میں بھی ہے جو مجھے راتوں کو جگاتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر ورکرز کی تنخواہ بڑھائے، اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، عوام اور اداروں کو ساتھ دینا ہوگا، عدالتیں آزاد ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، فیک نیوز سے مایوسی پھیل رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب تھے تو ملک دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا، ایف بی آر کی 2500 ارب کے کیسز زیر التوا ہیں، ہو سکتا ہے کہ ادارے کے کچھ لوگ ٹیکس چوروں کے مدد کر رہے ہوں، ایف بی آر کی بات کر رہے ہیں۔ غربت کم ہو رہی ہے، میں نہیں، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، مشرف نے NRO دے کر ظلم کیا، قوم جانتی ہے کہ اپوزیشن کا وقت ختم ہو چکا، یہ ماضی میں ججز کو پیسہ کھلاتے تھے، عوام سے فون پر گفتگو۔ یہ میں نے ہیڈ لائن پڑھی ہے بیسیکلی جو جنگی اخبار میں تھی۔ تو اگر آپ اب اس میں دو تین باتیں، سب سے پہلے دھمکی والی بات کہ یہ دھمکی بیسیکلی کس کے لیے تھی، اور جو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز رشید صاحب نے بھی بلکہ یہ کہا، انہوں نے بھی کوئی اسی قسم کی جو بات ہے کہ یہ دھمکی بیسیکلی کس کے لیے تھی، اور ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ بہت سے جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو کہ انہوں نے بھی یہی جو پرویز رشید صاحب کا سوال تھا کہ کیا عمران کی دھمکی ان ہاتھوں کے لیے ہے جو ان کے سر پر ہیں۔ اچھا، اس بارے میں پہلے دھمکی والی بات کے اوپر آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دیکھا ہو، آپ نے جو ٹیلی فون کالز اور جو سوالات تھے اس کو آپ نے دیکھا ہو، تو وہ بیسیکلی کویشچن جو تھا وہ اپوزیشن کے متعلق تھا، نواز شریف صاحب کے متعلق تھا، آصف علی زرداری صاحب کے متعلق تھا، اور اس کے جواب میں پھر ظاہر ہے جس طرح عمران خان صاحب ایک پھٹ پڑتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں حکومت سے باہر آیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ یعنی یہ ہے کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ تو اس سارے جب آپ سوالات اور جوابات کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں، مجھے تو کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں تھی کہ یہ کلیئر کٹ یہ میسج بیسیکلی اپوزیشن اور خاص طور پہ نواز شریف اور PMLN کے لیے تھا، اور بلکہ اوور آل جتنے بھی انہوں نے جو پولیٹیکل جو سیاسی چیز اس انداز میں بات کی، اور اگر اپوزیشن کے متعلق بات کی تو میرے خیال ہے زرداری صاحب کا انہوں نے ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، ان کا فوکس ہی نواز شریف، شہباز شریف اور PMLN تھی، اور اس کی ایک بڑی آبویس وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی اگر وہ کسی
کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس وقت ظاہر ہے ایک چیلنج فیل کر رہے ہیں اپنے لیے، تو وہ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این ہے. اور جو ریسنٹ سرویز آئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این پاکستان پی ٹی آئی سے پاپولیرٹی میں آگے چلی گئی. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ جو یہی سرویز جو جب کمپیریزن کرتے ہیں نواز شریف کی پاپولیرٹی کا اور عمران خان کی پاپولیرٹی کا، اور یہ کہ جی کون مسائل حل کر سکتا ہے، اس قسم کے بھی کچھ سرویز ہوئے، تو وہاں پہ بھی نواز شریف عمران خان صاحب سے آگے. تو اس لیے اور زرداری صاحب تو ان کے لیے ظاہر ہے وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی تھریٹ ایز سچ نہیں ہے. تو اس لیے بیسیکلی جو اس میں پولیٹیکل جو ایسپیکٹس کے اوپر جو انہوں نے جوابات دیے، اور پھر اپوزیشن کے اوپر جو ان کا کرٹیسزم فوکس تھا، وہ خاص طور کے اوپر یہ والی بات ہے کہ جی وہ نواز شریف، شہباز شریف اور پی ایم ایل این کے اوپر بیسیکلی فوکس تھا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب یہی بات کہ جی حکومت سے باعث زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر یہ ہوگا یہ سارے وہیں بھاگ جائیں گے، لندن بھاگ جائیں گے جہاں پہ پہلے سے وہ موجود ہیں، اور پورا ٹبر شبر کی بات کی سارا کچھ. تو اس بارے میں میں بڑا کلیئر ہوں. اور یہی بات کہ جی جو سوشل میڈیا کے اوپر اور جس طرح پرویز رشید صاحب نے جو بات کی اور جو اینگل دینے کی کوشش کی اس کی، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اب اگر آپ دیکھ بھی لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک ٹویسٹ جان بوجھ کے دیا گیا ہے، تاکہ اس سے ظاہر ہے ایک پولیٹیکل فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جن کے درمیان شاید وہ بہت زبردست قسم کے تعلقات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک ڈفرینسز پیدا ہوں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ پوری جو ہے وہ بھی سوچے کہ ہاں کہ یہ تو ہمارے لیے اس قسم کی انہوں نے بات کی ہے. حالانکہ جب آپ پورا سن لیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی، لیکن ہر کوئی یہ نہیں سنتا، ہر کسی نے وہ سنا بھی نہیں ہوگا. سو پروپیگنڈے کے اپنے ظاہر ہے ایک مقصد ہوتا ہے، وہ بھی انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو، اور وہ ظاہر ہے اس لحاظ سے یہ باتیں کافی کی جا رہی ہیں. اچھا، باقی جو عدلیہ کے متعلق بات کی انہوں نے، ظاہر ہے عدلیہ کے متعلق انہوں نے یہ جو ایف بی آر کا جو انہوں نے کہا نا کہ 2,500 ارب روپے کے جو چیزیں پینڈنگ ہے اور اسٹے آرڈرز کے اوپر چل رہا ہے، اور پھر انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم کی بھی بات کی کہ ہم اس میں بھی ریفارم لا رہے ہیں سارا کچھ. تو عدلیہ سے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی مطلب ہے کہ ایک ان کی طرف سے ایک ڈس سیٹسفیکشن تھی عدلیہ کے لیے، اور باقی انہوں نے باتیں کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اوور آل پرائم منسٹر کا جو ٹون تھی، جس لہجے میں انہوں نے بات کی، تو ظاہر ہے اس میں جب اپوزیشن کی بات آتی تھی اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جو بات کرتے تھے نواز شریف یا شہباز شریف کی، تو ان میں غصہ ان کا ظاہر ہوتا تھا، اور اسی غصے میں انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ میں جب باہر آیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی یہ خطرناک ہی تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو ان سب کو نہیں چھوڑوں گا، اور مطلب ہے کہ اس وقت میں ان کو رلاؤں گا، سب کو رلاؤں گا. تو اب یہ حکومت میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں پہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب باہر آ گیا تو میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لوں گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں کہ اور یہ بڑی خامی ہے عمران خان صاحب میں ایک کہ جی فرام ڈے ون ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا اپوزیشن سے ریلیٹڈ. حالانکہ ان کو بجائے اس کے کہ وہ اپنا ٹائم اس طرح کے سلوگنز کے اوپر، اس طرح کے مطلب ہے کہ نیریٹو بنانے میں ہی سارا وقت گزار دیں، 3 ساڑھے 3 سال چور ڈاکو وہی والی بات، اپوزیشن کھا گئے لٹ گئے اور یہ کچھ. آپ کو گورننس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی، آپ کو اوور آل پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی. آپ نے عدلیہ کے بارے میں بات کی پرائم منسٹر نے، اور بالکل عدلیہ کے بڑے حالات خراب ہیں پاکستان میں، عدالتی نظام ہمارا بڑا خراب ہے، اس کی بہتری کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اور اب یہ ہے کہ وہ جب آپ چونکہ ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے پھر، اور پھر یہ جب اپوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں، نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، ایون اوور آل آپ زرداری صاحب کی بات کر لیں، سب اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے بارے میں بہت سے کیسز ہیں، بہت سے اسکینڈلز ہیں، بہت سے اسکینڈلز میں بہت ساری جان بھی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس سب کچھ کا کچھ
کنکلوڈ نہیں ہوتا، کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، تو پھر کیا فائدہ اس چیز کا سارا؟ تو اس کے لیے اگر فرض کریں گے خامیاں تھیں عدلیہ میں، تو عدلیہ کی یا ہمارے عدالتی نظام میں خامیاں تھیں، تو ان خامیوں کو ٹھیک کرنا کس کا کام تھا؟ ظاہر ہے وہ آپ کا کام تھا، حکومت کا کام تھا، وہ پارلیمنٹ کا کام تھا۔ اور پھر یہ کہ جی صرف وہی اگر فرض کریں کہ آپ 5 سال گزار دیں گے اور کسی ایک شخص کو بھی آپ جن کو آپ کرپٹ چور چور کہتے رہے اور سارا کچھ کہتے رہے، اگر آپ کسی ایک کو بھی کنوکٹ نہ قرار دلوا سکے، تو پھر یہ ساری اس نیریٹو کا ان سلوگنز کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے جب وزیر اعظم بنتا ہے بندہ، تو اس وقت تو آپ کو کام کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے، پرفارمنس دینی پڑتی ہے آپ کو۔ سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیور کریں، تاکہ اس بیسس کے اوپر آپ اگلے الیکشن جا کے لڑیں اور پھر الیکشن جیتنے کا پھر آپ کا چانس بنے۔ تو ابھی تو خیر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو ہم اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے، جو میرا حال ہے کمپلیٹ کر لیں گے، مجھے تو کوئی امیڈیٹ خطرہ نظر نہیں آ رہا ان کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اگلے سال بھی 5 سال وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہوں گے، جو کہ میں سیریسلی ڈاؤٹ کرتا ہوں۔ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو شاید اب ایسا نہیں ہوگا، بیکاز عمران خان کا اپنی گورنمنٹ اور اس کی پرفارمنس کے بارے میں جو مرضی ویو ہو، لیکن اب وہ اپوزیشن کو، مطلب ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مطلب ہے کہ اس قسم کی باتیں کر کے کہ جی آپ نے کھا گئے، لٹ گئے، آپ نے ہزارہ ارب روپے کھا لیا، کبھی 300 ارب بن جاتا ہے، کبھی ان اربوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہتی، تو یہ سارا کچھ کہ جی کھا گئے لٹ گئے، تو اس کی وجہ سے اب اگلا الیکشن آپ کے لیے جو ہے وہ لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر اگلا الیکشن لڑنا ہے تو وہ پرفارمنس کی بیس کے اوپر ہوگا کہ کیا لوگ پاکستان کے خوش ہیں کہ نہیں۔ انفارچونیٹلی مطلب ہے کہ بہت سی چیزوں کا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ ایون آپ نے یہ بھی کہا کہ ایف بی آر جو ہے وہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ جی وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے لوگ ملے ہوئے ہوں، جو ٹیکس لوگ چوری کرتے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ سارا کچھ جو باتیں خود کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ گورننس سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن جب فوکس ادھر ہوگا تو یہاں پہ کیسے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ تو یہ میں نے سوچا اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کر لوں آپ سے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جی جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔